السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 419 پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 61 ترجمہ معارف القرآن۔ اور جب آئے تمہارے پاس تو بولے کہ ہم ایمان لا چکے، حالانکہ آئے کفر کے ساتھ اور نکلے کفر کے ساتھ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے۔ تفسیر اشرفی۔ اور جب آئے تمہارے یعنی آپ اور آپ کے صحابہ کے پاس تو بولے کہ ہم ایمان لا چکے، ہم تو تمہاری ہی طرح مومن ہیں، حالانکہ ان کا ایمان سے کیا واسطہ، یہ تو آئے کفر کے ساتھ اور آپ کی خدمت میں بیٹھے، آپ کی باتیں سنی، مگر آپ کی تقریر کا انہوں نے کچھ اثر قبول نہیں کیا، تو جیسے آئے ویسے ہی بیٹھے رہے اور پھر ویسے ہی نکلے کفر کے ساتھ، یعنی کفر ان کے ساتھ ہی رہتا ہے آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی، اگرچہ ان کی ممکنہ کوشش یہی رہتی ہے کہ منافقت کا راز کھلنے نہ پائے، تو حتی الامکان وہ اپنے نفاق کو چھپاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان کی منافقت سے باخبر تھے، جیسا کہ ان کی منافقت کی علامت بتاتے تھے، لیکن آپ صرف اس انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی منافقت کے اظہار کا حکم کب عطا فرماتا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ یہود و منافقین گناہوں، سرکشی، کذب و فریب و حرام خوری و حرام کاری کی کسی ایک حد پر پہنچ کر ٹھہر نہیں گئے تھے، چنانچہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 62 ترجمہ معارف القرآن۔ اور دیکھو گے ان میں بہتوں کو کہ لپکتے ہیں گناہ میں، زیادتی کرنے میں اور حرام خوری میں، بے شک برا ہے جو وہ کرتے رہے۔ تفسیر اشرفی۔ اور دیکھو گے ان میں بہتوں کو کہ لپکتے ہیں گناہ میں، زیادتی کرنے میں اور حرام خوری میں، بے شک برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ تفسیر اشرفی۔ اور دیکھو گے ان میں بہتوں کو کہ ان کا حال یہ ہے کہ لپکتے ہیں گناہ کا ارتکاب کرنے میں اور ظلم و زیادتی کرنے میں اور حرام خوری میں، یعنی گناہ و ظلم و زیادتی اور حرام خوری کے نچلے درجے سے ان کے اوپر کے درجے تک پہنچنے کے لیے سرعت و تیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور حق بات یہ ہے کہ بے شک برا ہے جو وہ کرتے رہے، یعنی ان کے وہ اعمال بہت برے ہیں جن کا وہ ارتکاب کرتے رہے۔ اس مقام پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وہ یہود و منافقین جو کچھ کرتے رہے وہ تو کرتے ہی رہے، آخر ان کے مذہبی رہنماؤں کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر آیت نمبر 63 ترجمہ معارف القرآن۔ ان کو روکتے کیوں نہیں؟ پادری اور علم والا طبقہ گناہ کی بات کرنے اور حرام خوری سے بے شک برا ہے جو کرتے رہے، ان کو ان اعمال قبیحہ سے روکتے کیوں نہیں؟ ان کے پادری اور ان کے علماء یعنی ان کا علم والا طبقہ گناہ کی بات کرنے اور حرام خوری سے۔ الحاصل نہیں عن المنکر جن پر فرض ہے وہ اپنا فریضہ کیوں نہیں ادا کرتے، جبکہ نہیں عن المنکر واجب ہو، ایسی صورت میں اپنے لوگوں کو ان برے افعال کا ارتکاب سے نہ روکنا اور انہیں منع کرنے میں مشغول نہ ہونا، بے شک یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے جو وہ کرتے رہے۔ اس لیے اس کی تعبیر بجائے ما کانوا یعملون کے ما کانوا یصنعون سے فرمائی گئی ہے۔ اس میں راز یہ ہے کہ صنعت عمل سے قویتر ہے، کیونکہ عمل اس وقت صنعت سے موصوف ہوتا ہے جب بندہ اس عمل میں ماہر اور راسخ ہو جائے اور اسے اس کا پورے طور پر کمال حاصل ہو۔ المختصر، اسم و عدوان اور عقل حرام کو ذنب غیر راسخ
اور نہیں عن المنکر کے ترک کو ذنب راسخ کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں عن المنکر کا ترکہ، نہیں عن المنکر کا ترک عند اللہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہودیوں کی بدعمالیوں کے ساتھ ساتھ ان کی بد کلامی اور بےہودہ گوئی بھی ترقی کرتی رہی۔ چنانچہ جب انہوں نے رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب و مخالفت کی تو ان کی روزی سے برکت اٹھا لی گئی، جس کی وجہ سے ان کی خوشحالی ختم ہو گئی، ان کے عیش و آرام میں فرق آ گیا۔ پھر وہ دولت و سرمایہ سے اپنی تہی دستی یعنی تنگ دستی کو دیکھ کر بہکی بہکی باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ ان میں سے فخاس نامی ایک شخص نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ رزق دینے اور خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اس کے اس قول پر کسی یہودی نے منع نہیں کیا بلکہ راضی رہے، اسی لیے ان سب کا مقولہ قرار دے کر فرمایا گیا کہ گستاخ۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لفظ، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔